اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے اجتماع الساکنین۔ دو ساکن حرف کا ایک ساتھ ایسے جمع ہونا کہ کوئی حرکت والا حرف درمیان میں نہ آئے۔ دونوں کے درمیان ہمزۃ الوصل یا حرف مدہ آ سکتے ہیں۔ حرف مدہ کے ساتھ یہ قاعدہ دو الفاظ میں بنتا ہے: پہلا لفظ حرف مدہ پر ختم ہو اور دوسرا لفظ ہمزۃ الوصل سے شروع ہو۔ دو ساکن کے ساتھ حرف مدہ ہمزۃ الوصل کے بعد والا حرف۔ جب دو ساکن جمع ہوتے ہیں یعنی ایک ساتھ آتے ہیں تو جب آپ دونوں ساکن کو ساتھ پڑھیں گے۔ روانی میں پہلا ساکن نہیں پڑھا جاتا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ۔ اب یہ ما، مل اور حاقہ، یہ جو ما ہے یعنی یہ الف آ رہا ہے، اس کا ساکن نظر نہیں آتا۔ اگر آ گیا تو ہمزۃ الوصل بن جائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ جو انڈر لائن نظر آ رہی ہے یہ جو ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا اور لام کے اوپر جو پیش ہے وہ ہم کس سے ملا دیں گے؟ صاد سے ملا دیں گے۔ اس کو یہ جو یہ بنا ہوا چھوٹا سا یہ ساکن ہوتا ہے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ جیسے اس میں یہ یا مدہ ہے تو یہ یا مدہ کو ڈراپ کر دیں گے۔ جیسے یا مدہ ہے نا، یا جو ہے نا یہ والی یا، اس کو ہم ڈراپ کر دیں گے۔ فی القوم تنوین کے ساتھ، تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ بھی دو الفاظ میں بنتا ہے: پہلا لفظ تنوین پر ختم ہو، تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ ہمزۃ الوصل سے شروع ہو۔ دو ساکن کے ساتھ تنوین کے اندر نون ساکن ہمزۃ الوصل کے بعد والا حرف۔ تنوین کو توڑ دیتے ہیں، نون ساکن کے بجائے نون زیر نی لگاتے ہیں۔ اس قاعدے کو نون قطنی کہتے ہیں۔ فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى جَزَاءً فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى۔ نون قطنی یہ جو ہے یہ کہلاتا ہے، چھوٹا سا نون ہے نا، یہ نون قطنی۔ نون پر ہمیشہ زیر ہوتا ہے۔ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَقَالَ الْحَمْدُ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اچھا، اب ہم جو ہے نا وہ نون کتی کا رول پڑھیں گے۔ جیسے ہم یعنی جب ہم وصل میں پڑھ کے یعنی روانی میں پڑھیں گے، جیسے فَخُورًا الَّذِينَ، ہم وقف کریں گے جیسے فَخُورًا، تو ہم نے اس کو وقف کر دیا، تو اب ہم اس کو یہ جو نون جو کتنی ہے چھوٹے سے نون بنا ہوا ہے اس کو ہم الَّذِينَ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے اس کو ڈراپ کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے، تو الَّذِينَ نہیں پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے الَّذِينَ۔ نون زیر نی جب پڑھیں گے جب ہم اس کو وصل میں پڑھیں گے، جب ہم اس کو پورا یعنی ایک سانس میں پڑھیں گے جب۔ ال ہوگا تو زبر لگے گا وقف کرتے وقت، اور اگر ال نہیں ہوگا یعنی لام تعریف تو دوسرے لفظ کا تیسرا لفظ کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو نون پڑھیں گے چھوٹا سا نون بنا ہوا ہوتا ہے، اور اگر وقف کر کے
پڑھیں گے تو نون نہیں پڑھیں گے. جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو قدیر، اس میں ہم نے وقف کر لیا نا، تو اس کو اب یہ نون چھوٹا سا بنا ہوا ہے، اس کو نون کو نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم الذی پڑھیں گے، نل نہیں پڑھیں گے، نل لذی نہیں پڑھیں گے، الذی پڑھیں گے. جیسے یہ آ رہا ہے اس کے بعد، تو اس کو نل لذی نہیں پڑھیں گے، الذین پڑھیں گے وقف کرنے پہ. اس کے بعد یہ جیسے اب اس یہ روانی پہ پڑھیں گے، جیسے قومن اتخذها، اس کو ہم نون کے نیچے زیر لگا کے ہی پڑھیں گے، ساتھ ملا کر. جس کو ہم وقف کے پڑھیں گے منیب، وقف کر دیا. وقف کرنے کے بعد ہم نون کو نہیں پڑھیں گے. اب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی، تو اب ہمیں کیسے پہچاننا ہے اس کی؟ ہم تیسری لفظ کے تیسرے حرف کو دیکھیں گے، اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے پیش لگا کے، ادخلوها ایسے. جیسے یہ جیسے ہم اس کو رواں میں پڑھیں گے خبیثتی نجتثت، خبیثتی نجتثت، اس کو ہم وقف کر کے پڑھیں گے خبیثہ. اب اس کو نجتثت نہیں پڑھیں گے، وقف کر دیا ہم نے. تو اب ہمیں کون سے حرکت لگانی ہے؟ اس کو اوپر ہمیں کیا دیکھنا ہوگا؟ تیسرا لفظ جو تیسرا حرف جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو ہم اس کے اوپر پیش لگا کے پڑھیں گے اجتثت. جیسے یہ لکھا ہوا نا مبین، وقف کر کے پڑھا. نقتلو نہیں پڑھیں گے، تیسرا لفظ دیکھیں گے پیش ہے اقتلو. رواں میں پڑھیں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے عادن الاولی. اہل قریۃ استطعما، اہل قریۃ استطعما قریۃن، اہل قریۃ استطعما هو الا رجل افترى رجلني هو الا رجل افترى. آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ وقف کی صورت میں ہم نون کو نہیں پڑھتے. جو آگے جو مطلب لکھا ہوا ہے جیسے الذین، تو اس کو ہم ال پڑھیں گے، نیل نہیں پڑھیں گے وقف کی صورت میں.